السلام علیکم فرینڈز، ہنا ٹی وی پر خوش آمدید۔ آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی بیوٹی کی۔ پاکستان کے ہلی ایریاز کے بارے میں بات کریں گے کہ کون سے پاکستان کے شہر ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں اور سیاحوں کے لیے ایک بھرپور نظارہ پیش کرتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایبٹ آباد کی۔ ایبٹ آباد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے شمال مشرق میں 50 کلومیٹر شمال وادی میں واقع ہے۔ ایبٹ آباد میں سارا سال موسم بہت زیادہ خوشگوار رہتا ہے۔ مزید یہ کہ یہاں پر اچھے تعلیمی ادارے اور فوجی اداروں کی وجہ سے یہ ملک میں بہت مشہور ہے، کیونکہ مشہور فوجی اکیڈمی پاکستان ملٹری اکیڈمی PMA ایبٹ آباد کے قریب کارکول میں واقع ہے۔ مزید یہ کہ شہر ایبٹ آباد میں APA اسکول اور بہت سے میڈیکل کالج جیسے ایوب میڈیکل کالج ہسٹری کے لیے بھی مشہور ہے۔ برطانوی راج کے تحت ایبٹ آباد ضلع ہزارہ کا صدر مقام تھا۔ ایبٹ آباد نے اس کا نام شہر کے بانی میجر جیمز ایبٹ سے حاصل کیا۔ انہوں نے پنجاب پر حملے کے بعد جنوری میں 1853 میں اس شہر کی بنیاد رکھی۔ 1849 سے اپریل 1853 تک میجر ایبٹ ہزارہ ضلع کا پہلا ڈپٹی کمشنر تھا۔ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ میجر ایبٹ نے ایبٹ آباد کے نام سے ایک نظم بھی لکھی تھی، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ اس شہر کو کتنا پسند کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے وقت بہت اداس ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ایبٹ آباد ایک اہم فوجی چھاؤنی بن گیا۔ ایبٹ آباد کی عوام پر امن اور تعلیم یافتہ ہونے کے لیے جانا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ایبٹ آباد 2011 میں اس وقت بدنام ہوا تھا جب اسامہ بن لادن کو امریکی افواج نے رات کے سائے میں پایا تھا اور ہلاک کر دیا تھا۔ یہ نہیں کہا جانا چاہیے کہ ایبٹ آباد میں کوئی دوستانہ اور مہمان نواز لوگ موجود نہیں ہیں۔ اس حقیقت کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ اسامہ بن لادن اس شہر میں رہتا تھا۔ اسامہ کے شہر میں قیام کی ایک وجہ شہر کا پرامن ماحول بھی ہو سکتا ہے۔ ثقافت ضلع ایبٹ آباد میں ایک قصبہ ہے جس کو نانو شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایبٹ آباد کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی مسجد علی سائی مسجد وہاں موجود ہے۔ چونکہ ایبٹ آباد کا موسم خوشگوار ہے، لہٰذا ملک کے دیگر حصوں سے بہت سے لوگ اس تاریخی مسجد کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ایبٹ آباد میں بولی جانے والی بڑی زبان ہندکو ہے۔ کل آبادی کا 94% ہندکو کی آواز پنجابی کی طرح ہے۔ اردو، پشتو اور پنجابی بولے جانے والی دوسری زبانیں ہیں۔ کسٹم اور روایات ایبٹ آباد ایک متمدن علاقہ ہے جس میں جدید اور قدیم ثقافتوں کا امتزاج ہے۔ لوگوں کی اکثریت اسلامی روایات کے دلدادہ ہیں اور وہ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں پر لوگوں کے لباس کی تو لوگوں کا عام لباس شلوار قمیض ہے، لیکن سرکاری اہلکار اور طلبہ زیادہ تر کوٹ اور پتلون پہنتے ہیں۔ روایتی پگڑی، کرکولی، ٹوپیاں بھی بہت سے لوگ پہنا کرتے ہیں۔ شلوار قمیض پر کمر کوٹ اور کوٹ پہننا ایک رجحان ہے۔ خواتین کے لیے وہ قومی لباس شلوار قمیض، دوپٹہ اور چادر پہنتی ہیں۔ ایبٹ آباد ایک جدید شہر کی حیثیت اختیار کر رہا ہے، کیونکہ خواتین کو شہر میں بہت سے دوسرے سٹورز بھی ملیں گے۔ ایبٹ آباد کے لوگ مکئی، گندم اور چاول شوق سے کھاتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں دیسی گھی اور لسی کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ ایبٹ آباد کے لوگ باہر کا کھانا کھانے میں شوق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے تفریح کا واحد ذریعہ ہے۔ ایبٹ آباد میں بہت سے مشہور ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں، جن میں ریڈ پیاز، کاغان کیفے شامل ہیں، جو مختلف قسم کے پاکستانی کھانے، چائنیز کھانے، باربیکیو اور مشروبات مہیا کرتے ہیں۔ چکن کڑاہی، چکن قورمہ، سجی یہاں پر بہت مشہور ہیں۔ ایبٹ آباد میں KFC جیسے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں۔ ایبٹ آباد کے نواحی قصبے کے علاوہ شہر میں ایک پرانا بازار ہے جو اس کے میں چپڑی کباب کے لیے بہت مشہور ہے۔ پہاڑی علاقوں میں سیاحت ایک بہت اہم ذریعہ ہے اور یہ لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ شمال کے دیگر علاقوں کی طرح ایبٹ آباد کو بھی بیرونی اور ملکی سیاحت سے فائدہ ہوتا ہے۔
جب گرمیاں آتی ہیں تو سیاحوں کی ایک بڑی تعداد ایبٹ آباد کا سفر کرتی ہے۔ ایبٹ آباد یا اس کے قریب سیاحوں کے مشہور مقامات ایوبیہ نیشنل پارک، باڑہ گلی، شملہ ہل، دریائے ویلی اور بھی بہت سی جگہیں جیسے کہ ٹھنڈیانی اور نتھیا گلی بہت مشہور ہیں، اور بہت سے لوگ سیاحت کے علاوہ یہاں پر آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ ایبٹ آباد میں 2005 کے زلزلے کے بعد آزاد کشمیر سے نقل مکانی کرنے والوں کی آمد ہوئی تھی۔ جب اکثریت پسندوں کے خلاف آپریشن جاری تھا تو لوگ ضلع سوات اور وزیرستان سے بھی نقل مکانی کر گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایبٹ آباد ایک خوبصورت جگہ ہے۔ ایبٹ آباد کی عوام پرامن اور تعلیم یافتہ ہیں۔ بہت سارے سیاح یہاں آتے ہیں اور اس شہر کا رخ کرتے ہیں۔ ایبٹ آباد ایک گیٹ وے کی طرح کام کرتا ہے جو شمالی علاقوں میں بہت ساری خوبصورت جگہوں کی طرف جاتا ہے۔ ان میں نتھیا گلی، ٹھنڈیانی اور باڑہ گلی جیسی سائٹس شامل ہیں۔ سیاحت کے علاوہ بھی بہت سارے افراد ایبٹ آباد میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے آ کر آباد ہوئے ہیں۔ بیرن بال اسکول جیسے اسکولز بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ایوب میڈیکل کالج اور ان لوگوں کے لیے جو فوج میں شامل ہونے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی PM میں ہندکو زیادہ تر ایبٹ آباد موجود ہیں۔ ایبٹ آباد ایک بہت خوبصورت شہر ہے۔ یہاں پر اونچے پہاڑ، ٹھنڈی ہوائیں خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں اور بہت سے لوگ یہاں پر انجوائمنٹ کے لیے آتے ہیں۔ ایبٹ آباد میں ٹھنڈے پانی کی جھیلیں بھی ہیں جو اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیتی ہیں۔ ایبٹ آباد پاکستان کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے اور پاکستان کے خوبصورت شہروں میں سے ایک شہر مانا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک اور خوبصورت شہر کی، چترال۔ شہر کی زندگی اور آلودگی کی پریشانی سے بالاتر ہو کر پاکستان کے شمال مغربی خطے میں چترال کو دور دراز اور سانس لینے والی وادی کہا جاتا ہے۔ چترال زمین کے سب سے خوبصورت مقامات میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہندوکش کی حدود کے بیچ میں چترال واقع ہے جو زمین کی سطح سے 7,709 میٹر بلندی پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہ حدود کی بلند ترین چوٹی ہے۔ اس قدرتی اور پرجوش وادی میں بہت سے لوگ آباد ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے ورثے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی معمول زندگی، غیر معمولی معمولات، پرامن طرز عمل اور فطرت سے پیار کی وجہ سے ملک بھر میں مشہور ہیں۔ تاہم چترال کلاش لوگوں کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے جو ملک کے جنوب مغربی حصے جیسے بیمبوریڈ اور بمبور میں مقیم ہے۔ وہ انسانیت، تاریخ اور کلاش لوگوں کے مبہم اور رنگین تہواروں اور رسومات میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے دلچسپی کا شکار ہے۔ چترال کے قریب برومو گلاشت ہے جس پر ایک زمانے میں مہاترس کا راج تھا۔ سیاحوں کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ چترال سے 45 میل شمال میں گرم چشمے کے نام سے گرم چشموں کو دیکھیں تاکہ وہ اور بھی زیادہ خصوصیات کو جان سکیں۔ گیم آف کنگز ایک گائیڈ آپ کو بونی کا سفر کرنے کے لیے بتا سکتا ہے جو چترال کی جادوئی دیہی زندگی کی جھلک پیش کرتا ہے۔ ہر سال گیم آف کنگز کو پولو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شندور پاس پر گلگت اور چترال کے آرچ ریویلز کے مابین ہنرمند شرکاء کھیلتے ہیں۔ شاہی مسجد کا واکنگ ٹور اگر آپ کو مسلم فن تعمیر سے دلچسپی ہے تو آپ کو چترال کی شاہی مسجد ضرور دیکھنی چاہیے۔ خوبصورت خالص سفید سنگ مرمر پر پھیلا ہوا یہ مسجد کا نظارہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور محبت کے قابل ہے۔ قلعہ چترال قریب ہی واقع ہے جو برطانوی فوج کے معمولی دستے کی ایک یادداشت ہے جہاں 30 دن تک ان کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ آپ دریائے چترال کے قریب بہتے ہوئے شاندار ٹیرچ ماؤنٹین کو دیکھ سکتے ہیں۔ چترال میں بازاروں کا نظارہ ناقابل فراموش ہے۔ بیریگریاں، کلاش وادی، کلاش برادری چترال کے جنوب مغرب میں صرف 30 یا 80 میل دور ایک وادی میں رہتے ہیں۔ مرکزی گاؤں کو گرو کے نام سے جانا جاتا ہے جو پہاڑی کے کنارے پر ہے۔